ہم خاک سے بنے ہیں اور خاک میں ہی جانا ہے. اس کے درمیان جو وقفہ ہے، اس دوران خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی ہماری لائف سٹائل گڑبڑ ہے. تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ہماری جو ضرورتیں ہیں نا، نیڈس، ان کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے بالکل بیسک نیڈ. تو جوتا جو ہے وہ بیسک نیڈ میں نہیں شمار ہوتا. اس سے اوپر کی ایک سٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے جس کو میں کہتا ہوں فنکشنل نیڈس. اس میں جوتا شمار ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر کی ایک اور لیول ہے، وہ ہے ایستھیٹک نیڈس. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، غالباً سورہ اعراف کی، کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ اپنے زینتیں اپنے اوپر مطلب حرام کر لیں، مطلب جو بیوٹی ہے، ایستھیٹکس ہے، اس کو اپنے لیے بالکل اس سے بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو کو پسند کرتے تھے، وہ بیسک فنڈامنٹل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ فنکشنل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ ایستھیٹک نیڈ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے فری کر کے بھی، ایک مطلب بغیر کسی بستر کے بھی فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، اور پھر بستر پہ اور زمین پہ پھر کبھی کوئی رگ یا کوئی چیز بچھا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکولی فائن. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وانٹس کو نیڈ سمجھ کے فالو کیا ہے، بلکہ ہم اپنی ہر وانٹ کو نیڈ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے، بلکہ ہماری رائٹ ہے، اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور جب وہ ودرا ہوتی ہے تو ہم بڑے مشکل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسک لائف گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان کو. تو ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا یا چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں، تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا، اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے. تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف سٹائل گڑبڑ ہے، اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی، یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی، خاک آلود ہوتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کی لائف سٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے، آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے. اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا، کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے، اور پانی جب پاک کرتا ہے، پانی جب پیوریفائی کرتا ہے، تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ بھئی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں. یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. مڈ باتھ ہوتا ہے، مڈ باتھ، دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ، مطلب، اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے، اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے، اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ جو بتایا، جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز، اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں، اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو آپ نے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا، ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا، جو علت کل ارض مسجد و طہورا، کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے، اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے، اس کا صرف اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی، ہم ایک جگہ گئے بہت دور، یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا، وہ اس کا نام ہے درکت جگہ. وہاں پہ 4 گلیشیئرز ہیں، سامنے ایک لیک ہے. سب وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشان ہی صرف ہم لوگ تھے. اور ایک جرمن خاتون سائیکلسٹ تھی، وہ وہاں پہ ہمیں ملی. تو خیر ہمارے ایک بھائی نے ان کو، بوڑھی تھی وہ، اس کو اسلام کی بیوٹی کے بارے میں ویسے بتایا بھی. ہم نے اس کے سامنے اذان بھی دی تاکہ اس کو ذرا، سر ہم نے نماز سے ٹائم ہو گیا، سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرورت سے پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا، کچھ نے اس لیک کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا.
اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا، زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ، یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی، بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی. کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، گلیشیئر ہیں، شور شرابہ، ٹریفک، کوئی کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی، بلیک برڈس تھی وہاں پہ. تو وہ نماز مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر، اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں بالکل. اور اوورلی ٹیمپٹ کیے جانے کے نقصانات سے ہمیں بے خبری ہے. ہمیں بالکل نہیں پتا کہ اگر ہمیں مستقل ٹیمپٹ کیا گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھی اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ لگی کہ 70s کے اندر ایک ایوریج امریکن 300 سے 500 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھ رہا تھا. اوکے. اور اس وقت 3000 سے 5000 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر. بمبارڈمنٹ کی انتہا ہے. 3000 to 5000 ایڈورٹیزمنٹس ان جسٹ، اور 24 آورز ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو 15 آورز کہنا چاہیے، 16 آورز کہنا چاہیے، کیونکہ باقی ٹائم تو ہم سوتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹوں میں ہم 4-5 ہزار اشتہارات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں، اب جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ، 50 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہے، تو وہ بہت سارے اشتہارات کے بارے میں کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے. اس وقت آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو پتا ہے آج آپ نے اتنے 100 اتنے ہزار اشتہارات دیکھے ہیں پچھلے لاسٹ 48 آورز میں، تو وہ کہے گا کب؟ اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے، مائنڈ لیسلی پروسیس کر رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر تمہارا ویری نیکسٹ نیبر اگر بھوکا سو جائے گا تو، اور تمہیں نہیں پتا اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو ایک تو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، اسٹمک کی فوڈ ہوتی ہے، ایک اس کا ایموشنل کپ خالی ہے، اس کو محبت کی بھوک ہے، اس کو توجہ کی بھوک ہے. وہ بھوک بھی تو کسی نے مٹانی ہے نا، مطلب اس کو آپ، اور وہ مطلب اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ کی اس کو ضرورت ہے، اس کو آپ کے کان چاہیے کہ آپ اسے سنیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پرسنل اسپیس ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور جتنی پرسنل اسپیس اب تک ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، پرسنل اسپیس جو اس وقت بہت ان ہے نا، دس از مائی پرسنل اسپیس، می ٹائم. میرا انالیسس یہ ہے کہ پرسنل اسپیس کا جو پلاٹ سائز ہے نا، وہ شاید ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا کسی کو بھی نہیں ملا جتنا اب انسانوں کو مل رہا ہے. پرسنل اسپیس کا پلاٹ سائز بھی ہوگا نا. بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرسنل ریفلیکشن کی جو کمی ہے، اتنی کمی کبھی نہیں گئی. تو اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے، تو میں کہوں گا کہ پہلے پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی. We used to live in a very, very small sized plot of personal space. Yet we enjoyed the moments of personal reflection. ایک اکثر کوشچن کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ، میرے کبھی سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں پچھلے 48 آورز میں کوئی ایسی تھاٹ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہو اور اس کا سورس لوگ نہ ہوں. بالکل. اس کا سورس دو میں سے کوئی ایک چیز، یا تو آپ نے کوئی بہت میننگ فل ٹیکسٹ پڑھا ہے، یا پھر آپ نے نیچر کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹ ہوئے، اور وہ ایک بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتاؤں، فراق گورکھپوری ایک بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیسے آپ اتنا کمال کا لکھتے ہیں، اور یہ جو آپ رائٹنگ کرتے ہیں اتنی زبردست آپ کی غزلیں ہوتی ہیں، اتنی زبردست آپ کی نظمیں ہوتی ہیں. بہت بڑے شاعر فراق گورکھپوری، ون آف دا اردو کے اندر بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی غزل جب پبلش ہوئی تھی نا، اس سے پہلے میں نے 1000 غزلیں اپنی ڈراس کے لیے لکھی تھی. اچھا. اس وقت جو ایشو ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز نے آج کے انسانوں کے ذہن کو مطلب پورا
مطلب ہیک کر لیا. مطلب میرا خیال ہے کہ اگر آج کی یوتھ صرف ایک سوال پہ غور کرے کہ مجھے ہیک تو نہیں کیا گیا, میں ہیکیبل تو نہیں ہو گیا ہوں, میں وہ ہوں جو مجھے ہونا چاہیے. بہت مفید ڈسکشن آپ لوگوں نے سنا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.